بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان کو دریائے نیل میں کیوں بہا دیا گیا تھا اور ان کی پرورش کس نے کی تھی۔ فرعون اس دنیا کا بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے بادشاہ فرعون سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھولی پھلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور سب کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ کر رکھی تھیں جو اسرائیلی آبادیوں میں گھوم پھر کر نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کا کھوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کرا دیتی۔ انہی دنوں ایک اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ سلامت رہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ فکر رہتی تھی کہ فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے بڑے صبر سے کام لیا، مگر آخر کار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 ماہ بعد تک تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چھپا رکھا اور شفقت کی گود میں پالتی رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے پیارے بیٹے کو اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، البتہ جب راز فاش ہو جائے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو، بے خوف ہو کر اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ دریا کی لہریں ایک خاص جگہ تک لے جا کر کنارے پر ڈال دے گی۔ پھر جب نجومی عورتوں کو پتہ چل گیا تو اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لیپ دیا تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے اندر ڈالا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا، مگر ممتا کی وجہ سے اس کا دل اڑا جا رہا تھا۔ شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر ڈھانس بنائی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو دریائے نیل کے کنارے ٹوکرے کے پیچھے پیچھے لگا دیا اور اس پر اس طرح نظر رکھنے کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوں گی، مگر یہ بچی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی،
اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ننھا منا سا بچہ تھا۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری جو بہت ذہین تھے، فرعون کو بتایا کہ حضور، یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کی ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے۔ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ ہم اس کو گود لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا۔ اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا افراد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کے بجائے ہمارا کام کرے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جو شخص خدا کا دشمن تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینا شروع کر دیا تھا، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا اور بڑا ہو کر فرعون کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناؤں کو بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آ گئی۔ اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ چنانچہ اس کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گود میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے اور پورے توانا ہو گئے، لہٰذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ہجرت کرنے کا قصد کر لیا۔ سورج کی کرنیں واپسی کا سفر طے کر رہی تھیں اور دن بھی شام کا سفر طے کرتا، رات کے آغوش میں آرام ہونے لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ مقدس کی طرف قافلہ ہجرت رواں دواں تھا۔ آخر خشکی کا سفر ختم ہوا۔ مصر کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر چکے ہیں۔ غرور تکبر کے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا۔
لیکن نالائق قوم اپنے پیغمبر صادق علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمیں پھنسایا ہے، اور مصر میں رہتے تو بڑے سکون سے رہتے اور ابھی اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب حال یہ ہے کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ جلیل اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ جب فرعون اور اس کے لشکر پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے تو ان کی آسانی کے لیے 12 راستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب فرعون کا خوف سچ ہونے والا تھا اور اس کی لشکر اور بادشاہت ختم ہونے والی تھی۔ ادھر فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو تم میری خدائی پر شک کرتے ہو، میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر سے راستہ بنوا دیا۔ بے وقوف لشکری بھی اسے حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے اور فرعون کی تابعداری کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، یعنی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جا۔ سمندر حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر تمام فرعونی اور لشکر ڈوب گئے۔ اس طرح فرعون اپنی لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں فرعون کی خواب کی تعبیر سچ ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔